کہتے ہیں نواز شریف کے دور کی رپورٹ ہے. یو کے ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو کہتے ہیں یہ فیصلہ ابھی آیا نہیں, یہ کیس ابھی جیتا نہیں. شہزاد اکبر صاحب, عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا اور یہ وقت دور نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون پر اور اس کی قیادت پر آپ جو الزامات لگاتے رہے اس کا حساب ہم آپ سے چکا دیں گے, لیکن جو عوام پاکستان کے ساتھ آپ نے دشمنی کی, خود آپ پکڑے جائیں کبھی بریف کیس پکڑتے ہوئے, خود آپ پکڑے جائیں کبھی براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے ہوئے, خود عمران صاحب پکڑے جائیں آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری میں اور کمیشن بنا دو, اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ کبھی پاکستان کی عوام کے سامنے آئے نا. اور دوسروں کے اوپر وزیر اعظم کی کرسی کو استعمال کرو, وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کرو, اس آفس کو استعمال کرو اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالو, جس کے تمام فیصلے پاکستان کی ہائی کورٹ دیکھ لیں, سپریم کورٹ دیکھ لیں, اور کل لندن کی عدالت, یو کے کی عدالت نے آپ کے منہ پر تماشا مارا. آپ کے الزامات, آپ کے جھوٹے الزامات, اور وہ الزامات جنہوں نے خالی شہباز شریف کے ساتھ الزامات نہیں لگائے ان کے اوپر, بلکہ عوام اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے. چاہے وہ ڈیفیڈ ہو, ڈیفیڈ نے پنجاب میں ٹرانسپیرنسی آف دا پروجیکٹس کی بیس کے اوپر پچھلی 72 سال میں اتنی فنڈنگ نہیں کی جو شہباز شریف کے دور میں 2009 سے لے کر 2018 تک کی. چائنیز گورنمنٹ نے جو سی پیک کے اندر اس کو انہوں نے متنازع بنا دیا. ملتان میٹرو جو سی پیک سے بنی اس کو متنازع بنا دیا. اورنج ٹرین جو بنی اس کو متنازع بنا دیا. کیوں متنازع بنایا؟ صرف اس لیے کہ شہباز شریف ڈی فیم ہو جائے, کہ پبلک پرسیپشن بنائی جائے اور اس کے بعد ان پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں. نہ پاکستان کی کسی عدالت میں, نہ یو کے کی عدالت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا, اور اپنے لائر نے ڈیلی میل کی جو ڈیفینڈ کر رہے تھے یو کے کی عدالت میں, انہوں نے کہا کہ the entire article was based on assumptions. We did not have any evidence. There was a limited evidence provided by the advisor of accountability شہزاد اکبر. شرم آنی چاہیے آپ کو, اتنا احساس نہیں کہ آپ جو وہ ممالک, خود تو آپ کی خارجہ پالیسی ہے ایسی ہے کہ 3 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں تو ملک ناراض ہو جاتے ہیں دوست ممالک. کل کشمیر کے اوپر جو بات کی, آپ کو تو کل عہدے سے ہٹا دینا چاہیے جو سلیکٹرز آپ کو لے کر آئے ہیں. کشمیر کی, پاکستان کی 72 سال کی اسٹیٹڈ پالیسی آپ نے کل چینج کر دی, لیکن کوئی نہیں. لاڈلا جو ہے, لایا جو گیا ہے, اور جس کام کے لیے لایا گیا وہ پوری طرح کر رہا ہے. عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے, عوام کی روٹی چوری کر رہا ہے, عوام کا آٹا بجلی گیس دوائی چوری کر رہا ہے. اور پھر اور پارٹی کس پہ بنی ہے؟ 29 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں, جس میں آج تک 6 سال گزر گئے, آج تک جواب نہیں آیا. اور اس کے برعکس کہتے ہیں پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے فورن فنڈنگ بنائی تھی. ان کو اتنی شرم نہیں آتی جو کیس الیکشن کمیشن میں اس وقت پی ایم ایل این اپنے کاغذات جمع کرا رہی ہے, وہ جو آڈٹ ہوتا ہے سال کا اس کو جمع کرا رہی ہے. روز کھڑے ہو کے الیکشن کمیشن کے بعد, الیکشن کمیشن بھی نوٹس نہیں دیتا کیونکہ لاڈلے ہیں, کیونکہ اس لیے لائے گئے ہیں. اور یہ جو کل ہوا ہے, جو پہلے ان کو آرام نہیں آیا, ان کو آرام نہیں آیا جس وقت یو کے کی گورنمنٹ نے, یو کے ایڈ نے, ڈیفڈ نے جب انہوں نے اسٹوری پلانٹ کرائی اور اس کو ریلیز کرائی تو اس پہ سنڈے کو چھٹی کے دن یو کے ایڈ ڈیفڈ نے, یو کے گورنمنٹ نے ریبٹل دیا کہ تمام پروجیکٹس ٹرانسپیرنسی کے اوپر بیسڈ تھے, اور اس ٹرانسپیرنسی کے اوپر نہ صرف پروجیکٹس کی فنڈنگ کو انکریز کیا گیا مگر 1 سینٹ کی بھی کرپشن کا شائبہ تک نہیں ہے. یہ ریبٹل آیا اور پھر چیلنج کیا تھا شہزاد اکبر نے کہ 100 کرو مجھے. میری بات سنیں, فیصلہ تو ڈیلی میل کے خلاف آیا ہے, فیصلہ تو یو کے آنریبل جج نے
کہا ہے کہ چیز لیول 1 ڈیفیمیشن اسٹیبلش ہوتی ہے جو آپ نے کی ہے شہباز شریف کے خلاف. ڈیلی میل کو کہا ہے بیچے شہزاد اکبر کو کیوں لگ رہی ہے, تکلیف شہزاد اکبر کو کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمام ریفرنس مٹیریل جو اسٹوری کے اندر ظاہر کیا گیا ہے ڈیوڈ روز نے, اس میں لکھا ہے کہ مجھے شہزاد اکبر نے دیے تھے. شہزاد اکبر صاحب یہاں ارشد ملک نہیں بیٹھا تھا یو کے کی ہائی کورٹ میں, جس کو آپ نے بٹھایا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ مجھے ہراس کیا گیا تھا, مجھ سے فیصلہ لکھوایا گیا تھا. وہاں ارشد ملک صاحب نہیں تھے, وہاں واٹس ایپ کے اوپر جے آئی ٹی نہیں بنتی, وہاں واٹس ایپ کے اوپر ججز جے آئی ٹی نہیں بنواتے, وہاں منتخب وزیر اعظموں کو اس طرح ڈی فیم نہیں کیا جاتا. آپ کو تو شرم ہے نہیں, آپ کو تو حیا ہے نہیں, لیکن جو کل فیصلہ آیا ہے, میں نے کل بھی کہا تھا, وہ عمران صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے منہ کے اوپر تماچا ہے. اگر ان کو احساس ہو تو آپ نے نہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے, نہ آپ نے پاکستان کے عوام کی بجلی, گیس, دوائی, آٹا, روٹی, چینی سستی کرنی ہے, نہ آپ نے پاکستان کے اندر ایک اینٹ لگانی ہے. لیکن جس کام کے لیے آپ کو لایا گیا ہے کہ 400 ارب کی چینی چوری کرو عوام کی, 250 ارب کا آٹا چوری کرو عوام کا, 122 ارب کی LNG چوری کرو عوام کی, یہ کام کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے. کشمیر کا سودا کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے, جو آپ نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہے اور جو آپ نے عملی طور پر کیا ہے کشمیر کے لیے, اس لیے آپ کو لایا گیا ہے. وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس, جب ہندوستان سے فنڈنگ ہوگی, جب اسرائیل سے فنڈنگ ہوگی, تو کشمیر کا سودا ہوگا. پاکستان کی عوام کی آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری ہوگی. اور ابھی خبر آئی ہے کہ جو جھوٹ کے لیے پلانٹڈ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اپوائنٹڈ ایڈوائزر ہے, اس کی 2:15 بجے پریس ٹاک. اور وہ کیا کرے گا, میں بتا دیتی ہوں وہ کیا کریں گے. وہ اس تصویر کو اور اس تصویر کو جھٹلائیں گے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں فوٹو شاپ, لیکن یہ انٹرنیٹ پہ پڑی ہے, یہ اخباروں میں چھپی ہے, یہ دونوں تصویریں. اور پھر وہ وکالت کریں گے ڈیلی میل, جس میں ڈیوڈ روز سے اسٹوری پلان کرائی گئی. نیب کے اندر قیدیوں کے انٹرویو کرائے گئے, ان کو ہراس کر کے, لیکن کوئی ثبوت نہ آج تک نیب کی عدالت میں, نہ لاہور ہائی کورٹ میں, نہ سپریم کورٹ میں, صرف کاغذ. اور یہی کاغذ انشاءاللہ آپ کی سیاسی قبر میں بھی آخری کافن میں بھی آخری کیل پہنچیں گے. اور یہ شہزاد اکبر جو فرنٹ مین ہے عمران خان کا, چاہے وہ آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری ہو, یا وہ براڈ شیٹ کے اندر کمیشن ہو. وہ براڈ شیٹ کے اندر ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف جو واٹس ایپ پہ ہیرے تراش کر جے آئی ٹی بنائی گئی تھی, اس کی ایک کاغذ لے کر گئے ہیں کورٹ میں براڈ شیٹ والے, کہ اگر ہمیں یہ کرنے دیا جاتا تو یہ وہ چوری ہم پکڑ سکتے تھے. جو آج 20 سال ہو گئے, زیرو ریکوری اس کرپشن کی ہوئی ہے. آج 2.5 سال ہو گئے, زیرو ریکوری یا کرپشن کا ایک دھیرے کا الزام ثابت ہوا ہے. لیکن اس کے اندر بھی کمیشن کھاتے پکڑے گئے. اور سود کس کو کیا ہے مجھے. تو عمران صاحب, ایک تو ڈیفیمیشن کا 101 لیسن میں نے آپ کو دیا ہے آج, کہ یہ حال ہوتا ہے جب آپ جھوٹے الزامات بنا کر اسٹوری پلان کرواتے ہیں. یہ حال ہوتا ہے, لیکن اس میں جو ملک کی بےزتی ہوتی ہے, جو ملک کی تضحیق ہوتی ہے, جو رنگیلے, کھلنڈرے, جوکرز, کرائے کے ترجمان صبح دوپہر شام بیٹھ کر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم اور چیف منسٹر پنجاب
جنہوں نے صرف پنجاب کی خدمت کی اور یہ جو فنڈز آئے تھے نا ڈیفٹ کے، اس سے باقی صوبوں کے اندر بھی جو طلبہ تھے ان کو بھی دیے تھے. جس صوبے میں آپ کی 8-8.5 سال سے حکومت ہے، وہاں بھی یہ تمام منصوبے اور ان اسٹوڈنٹس کو بھی آج وہ لمس میں پڑھ رہے ہیں، پنجاب کی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی، لیکن آپ کو آنی بھی نہیں. جو عوام کا چینی اور روٹی نہ چھوڑے اس کو کیا لگے دوسروں پر الزام لگانے کے. مگر پاکستان کی عوام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ڈگڈگی بجائی جاتی ہے پی آئی ڈی میں بیٹھ کر، کبھی سیاسی مخالفین کی ڈگیوں میں سے ہیروئن نکال دو، کبھی ان کے اوپر الزامات لگا کے اربوں کے کرپشن کے الزامات لگا دو. 2.5 سال میں سرکاری ریکارڈ ان کے پاس ہونے کے باوجود ایک دھیلے کا ایویڈنس کورٹس میں پیش نہیں کیا. اور کل یو کے کی گورنمنٹ نے وہی اسی بات کی تصدیق کی ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ڈیلی میل کا اپنا وکیل کہتا ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں. یہ assumptions پہ بیسڈ آرٹیکل تھا جس پہ یو کے کی ہائی کورٹ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ یہ کلاس چیز لیول 1 کا ڈیفیمیشن ہے. کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ گلٹی ہے، شاید کرپشن ہوئی ہو، اور کلاس 3 یہ کہتی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان دونوں کو رول آؤٹ کر کے لیول 1 پہ لے کر گئے ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے، ہائیسٹ لیول کی ڈیفیمیشن کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. یہ ہے مختصر بات، اور یہی ڈگڈگی آج 2:15 بجے بجے گی. لیکن شہزاد اکبر صاحب میں آپ کو بتا دوں، آپ جتنا مرضی جھوٹ بولیں، آپ جو مرضی پاکستان کی عوام کو بتائیں، آپ خود رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. آپ دوسروں پر الزام لگائیں گے تو وہ کیچڑ آپ کے منہ کے اوپر پڑے گا. وہ سیاہ دھبے جو آلریڈی 2.5 سال میں آپ نے لوگوں پر الزامات لگا کر اپنے منہ پر لگائے ہیں، ان میں مزید اضافہ ہوگا. کیونکہ پاکستان کی عوام اب اپنی روٹی، چینی، گیس، بجلی، دوائی کا حساب مانگ رہی ہے. اب یہ آپ کے جھوٹے پلانٹڈ سٹوری جو ہے، یہ ان کی حیثیت کچرے کے ڈبے اور ڈسٹ بنس میں پھینکنے والی، اور عوام بھی اسی طرح ان کو ڈسٹ بنس میں پھینکے گی. آپ اپنا حساب دیں، اپنا جواب دیں. پلانٹڈ وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم، صرف سلیکٹڈ اور پلانٹڈ سٹوریز اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف چھاپنے اور چھپوانے میں مہارت رکھتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. مریم صاحبہ یہ بتا دیں کہ یہ جو ڈیفامیشن ہوئی ہے، یہ جو ڈیفامیشن